اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، کیو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سورہ ہے سورہ کہف، کس کو پتا ہے اس میں کتنی آیتیں بغیر دیکھے بتائیے؟ ہاں، بارک اللہ فیکم، روز ہر ہفتے پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ، چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، جو سورہ کہف ہے اس کے اندر 110 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ہاں جی، تو یہ مکی سورہ کے بھی آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جب تشدد بڑھ چکا تھا، جب لوگوں کو، ایمان والوں کو کیا کیا جا رہا تھا، ان کو ظلم اور ستم ان پر ڈھائے جا رہے تھے، کیونکہ وہ ایمان کا کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آیا کہف والوں کا، جس میں انہوں نے اپنے ایمان کو کیا کیا، بلند کیا، ایمان کی آواز بلند کی، تو لوگ ان کے در پہ ہو گئے، یعنی ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اس کے ہی متعلق یہ سورہ نازل کی گئی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اس سورہ کا جو نام ہے یہ علامتی نام ہے، یعنی کہ جسٹ فار دا سائن پرپز، کہ اس کے اندر کہف والوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا، اور بھی قصے ہیں اس کے اندر، واقعات ہیں، لیکن کہف نام دیا گیا اس کو۔ اچھا، اب یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے۔ یعنی 3 سوالات کون کون سے تھے، وہ ہم پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کون تھے، یہ انہوں نے پہلا سوال کیا، اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، خضر علیہ السلام کون تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیا معاملات ہوئے تھے، اس کے بارے میں بتائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا، جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10 میں دیا جا چکا، جو کہ ہم نے پچھلی سورہ میں کیا پڑھا تھا کہ روح کون سی ہے، کیا ہوتی ہے روح۔ تو اللہ نے یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، روح کیا ہے؟ ہاں، امر رب، تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کے، ہاں بالکل، تو تمہارے رب کا کیا ہے، وہ حکم ہے، یعنی عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ، اس کا خلق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے روح کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو دوسرے سوال میں وہ ہے، مطلب اختلاف کہ وہ خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا یا روح کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کے متعلق تھا، جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 10 میں دیا جا چکا، مگر سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے زمانے نزول میں کئی سال کا فرق ہے، یعنی جو پچھلی سورہ گزر گئی اور یہ والی سورہ میں ڈفرینس ہے، وقت کا کافی ڈفرینس ہے۔ اور سورہ کہف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خضر سے متعلق تھا، نہ کہ روح کے متعلق تھا، کیونکہ اگر زمانہ الگ ہے تو اور ایک ساتھ سوال پوچھ رہے تو دوسرا سوال خضر علیہ السلام کے ہی متعلق ہوگا۔ اور ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، یہ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہے، ان کا کیا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، قیق خورس جس کو کہا جاتا ہے نا، ذوالقرنین۔ ہاں جی، یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، ہے نا، بنی اسرائیل کا ہی واقعات ہے نا تینوں کے تینوں، تو یہ ان کو نالج تھی، کن کو، یہود کو، نصارہ کو بھی یہ نالج تھی۔ اب یہ جو یہود تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، یہ کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے، جو مشرکان مکہ ہے نا، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے رہتے تھے کہ ذرا اپنے نبی سے یہ تو پوچھ کیا، ذرا اپنے نبی سے یہ تو پوچھ کیا۔ نبی تو خیر مانتے ہی نہیں تھے، وہ نبی مطلب وہ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ ان کو دل میں سب پتا تھا کہ یہی نبی ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے مشرکان مکہ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ ہم جیسے سوال پوچھ رہے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے جواب دیں گے، تو اہل عرب ہیں اور پیور عرب میں سے ہیں، تو یہ کیسے جواب دے پائیں گے، تو یہاں پر اسی لیے وہ بار بار سوال پوچھواتے تھے ان کے ذریعے سے۔ اچھا، حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، یعنی کہ اہل عرب میں ان تمام واقعات سے کوئی واقف نہیں تھا۔ ہاں، عاد اور سمود وہ سب کو تو جانتے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ جو واقعات تھے خضر علیہ السلام کا، ذوالقرنین کا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہ سارا شام اور اس کے حجاز کے باہر والے علاقوں میں سے تھا، اسی لیے ان کو کچھ نہیں پتا تھا مشرکان مکہ کو، اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا، تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے 3 قصوں کو پوری طرح سے ڈیٹیل کر دیا، جو ان کے پاس بھی کمی تھی نالج کی، وہ بھی اس کو پورا کر دیا گیا۔
हुए 3 किस्सों को पूरी तरह इस सूरत हाल पर चस्पा भी कर दिया इस वक्त मक्का में कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो पेश आई थी। यानी कि वो ऐसे तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस पैराए में उसको बयान किया, जिस अंदाज में उसको बयान किया है वाकयात को, पूरा हूबहू जो सिचुएशन मक्का में चल रही थी कि तशद्दुद कर रहे हैं और मार रहे हैं और तोड़ रहे हैं, ये सब कर रहे थे, वो बिल्कुल वैसे उस पे ऐसे कोइंसाइड हो गया। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से उस वाक़ये को नाज़िल किया। अच्छा, असहाबे कहफ के मुतालिक बताया जाता है कि वो इसी तौहीद के कायल थे, यानी कि जो अल्लाह को एक मानना और शिर्क ना करना, इस तौहीद के कायल थे, जिसकी दावत पर कुरान पेश कर रहा है। और इनका हाल मक्का के मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों के हाल का सा था। मक्का में थोड़े से मुसलमान हुए थे, मदीना में जाके मुसलमानों की तादाद बढ़ी ना, मक्का में तादाद कम थी। और ये यहाँ पर जो असहाबे कहफ हैं, ये भी बहुत थोड़ी सी तादाद के लोग थे। पूरा शहर जो था वो ईसाई, वो था काफिर, और बाकी ये जो थे, ये सब कुछ चंद लोग थे जिनकी तादाद हमें नहीं पता और ना पता करनी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि उनको, वो कितने थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, वो सारा मुतशाबिहात में आता है। तो ये कुछ लोग थे जो कि ईमान वाले थे, तो लोग इनके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही वाकया बयान कर दिया। ऐसे ही मक्का वाले मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा था। और मुट्ठी भर मुसलमान मजलूम मुसलमानों के हाल से और इनके कौम का रवैया कुफ़ार कुरैश के रवैये से कुछ मुख्तलिफ ना था। फिर इसी किस्से से अहले ईमान को ये सबक दिया गया कि अगर कुफ़ार का गलबा बेपनाह हो और एक मोमिन को ज़ालिम माशरे में सांस लेने तक की मोहलत ना दी जाए, तब भी इसको बातिल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। जो कि इंशाल्लाह जब हम कहफ का वाकया पढ़ेंगे, तो किस तरह से उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा, चाहे वो जान ले लें, मतलब उन्होंने जान देने को ज़्यादा पसंद किया बनिस्बत के ईमान को छोड़ दें। ऐसे ही वाकया हुआ था जैसे कि किसके साथ? जो गुलाम थे, मक्का के जो गुलाम लोग थे, उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हज़रत बिलाल, उनके ऊपर हालाँकि अल्लाह ने वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया रूल का कि अगर तुम चाहो तो अपनी ज़बानों से कह दो कि हम ईमान वाले नहीं, लेकिन हाँ, अल्लाह को तो तुम्हारे दिल की कैफियत पता है, तुम अपनी जानों को सेव कर लो, क्योंकि तुम्हारी जान अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब दिल में नहीं है कुफ्र, तो हम ज़बान पर भी क्यों लाएँ? जान जाए, जाती है जाए, लेकिन हम कुफ्र को ज़बान पर भी नहीं जारी होने देंगे। ठीक है? और अहले ईमान को ये सबक दिया गया कि अगर कुफ़ार का गलबा भी आ जाए, तो एक मोमिन को ज़ालिम मुआशरे में सांस लेने तक की मोहलत ना दी जा रही हो, तब भी उसको बातिल के आगे सर झुकाना ना चाहिए, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर बतकदीर निकल जाना चाहिए। इसी सिलसिले में ज़िम्नन कुफ़ार मक्का को ये भी बताया गया कि असहाबे कहफ का किस्सा अकीदा आखिरत के सेहत का एक सबूत है। जिस तरह खुदा ने असहाबे कहफ को एक मुद्दत दराज तक मौत दिए रखा, यानी आखिरत का इनकार कर रहे थे ना कुछ लोग कि कैसे होगा, कैसे इज़ामन व रुफ़ातन, हमने कल ही पढ़ा ना कि अब जब मिट्टियाँ वो हड्डियाँ बन जाएँगे, चूरा-चूरा हो जाएँगे, भूस हो जाएँगे, तो कैसे ज़िंदा किए जाएँगे? तो अल्लाह ने असहाबे कहफ का वाक़या करके बता दिया कि देखो उनको भी तो 300 और उससे भी ज़्यादा कई साल सुला के रखा, मार दिया, फिर दोबारा से उनको ज़िंदा किया, तो अल्लाह तो फिर दोबारा तुम्हें भी ज़िंदा करने पर क़ादिर है। तो असहाबे कहफ के वाक़ये से 2 बातें पता चलती हैं, एक तो क्या कि ईमान पर जम जाना है, चाहे तुम्हारी जान तक बात आ जाए, ठीक है? चाहे तुम पर ज़ुल्म और तशद्दुद कर दिया जाए। दूसरा ये कि आखिरत के बाद तुम्हें ज़रूर उठाया जाएगा, तुम्हारी पूछ-गछ होगी, ठीक है? नींद सुलाने के बाद फिर जिला उठाया, इसी तरह इसकी कुदरत से वो बासी बादल मौत भी कुछ बईद नहीं है जिसे मानने से तुम इनकार कर रहे हो। असहाबे कहफ के किस्से से रास्ता निकाल कर इस जुल्म सितम और तहकीर और तजलील पर गुफ्तगू शुरू कर दी गई जो मक्का के सरदार और खाते पीते लोग अपनी बस्ती को छोटी सी नौ मुस्लिम जमात के साथ बरत रहे थे। इसी सिलसिले में एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई कि ना इन जालिमों से कोई मुसालहत करो, ना उनसे मतलब उनसे मिलजुल कर रखो, मतलब कोई ट्रीटी नहीं करना, कुछ नहीं करना उनके साथ, और ना अपने गरीब साथियों के मुकाबले में इन बड़े-बड़े लोगों को कोई अहमियत दो। यानी जो गरीब है लेकिन ईमान वाले हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए उनकी, ना कि जो अमीर है और काफ़िर है। तो काफ़िर हो चाहे
بہت بڑا اسٹیٹس والا ہو, بہت مطلب مکہ کا سردار ہو, آپ کو ان کو اہمیت نہیں دینی. وہ انشاءاللہ سورہ عابسہ میں بھی ہم پڑھیں گے وہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی جا رہی ہے, یعنی کہ جو امیر ترین ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کو نصیحت کی گئی کہ اپنے چند روزہ عیش و زندگی پر خوش ہو لو, اس کے بعد تو تمہاری کیا ہونی ہے, پکڑ ہونی ہے. اسی سلسلہ کلام میں قصہ خضر و موسیٰ علیہ السلام کچھ اس انداز سے سنایا گیا ہے کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی. ٹھیک ہے, اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں واقعہ ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ہے نا, اس سورہ میں, اس سورہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے روحانی, جسمانی اور قلبی لحاظ سے. جب آپ اس سے رشتہ بنائیں گے, اس سورہ سے رشتہ بنائیں گے, تو بہت حد تک چانسز ہے کہ آپ دجال کے فتنے سے باہر آ جائیں, اور دجال جب آئے اور اس کا جو فتنہ ہم پر آ جائے تو ہم اس سے نکل آئے. اب یہ جو ہے نا, اگر ہم پوری سورت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں, اگر ڈیلی پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اور کم از کم جمعہ کو تو پڑھنی ہی ہے, کیونکہ وہ ایک نور سے مطلب ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک نور ان دا سینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم پروٹیکشن میں ایک طریقے سے آ جاتے ہیں. دوسری بات, اگر آپ روزانہ پوری سورہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیں. کہیں پر کچھ احادیث میں آتا ہے شروع کی 10 آیتیں ہیں, کچھ احادیث میں آتا ہے آخر کے 10 آیتیں ہیں. تو آپ جو بھی آپ کو لگے, وہ جو شروع کی 10 آیتیں تو سب کو منہ پر یاد ہوتی ہیں, تو وہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں, ڈیلی کا روٹین بنا لیں اور اس کو پڑھ لیا کریں. اصل میں دیکھیں دجال ہوتا کیا ہے, دجال is from the root word دجل. دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکا, فریب, یعنی ڈسپشن, کوئی کسی چیز کا دھوکا دینا, کسی چیز کا فریب دینا, دجال اس کو کہا جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر کے مطلب وہ جو فریب اور وہ جو دجل اور وہ جو جس دھوکے میں ہمیں پکڑے گا اس کو کلیئر کیا ہے 4 واقعات کے ذریعے. 4 واقعات کون سے ہیں؟ ایک واقعہ ہے مال کے فتنے کا. ایک انسان اپنے مال کے اندر فتنے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا مال جب ہوتا ہے تو وہ اس سے غفلت میں پڑ جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دوسرا ہے ایمان کے فتنے کا, کہ ایمان کے ذریعے سے بھی انسان, فتنہ مینس آزمائش, ہاں وہ اردو والا فتنہ نہیں سمجھیے گا, ایمان کا, آپ بولیں گے ایمان کا فتنہ تو ایمان کا فتنہ ان دا سینس ایمان کی آزمائش. دوسرا مال کی آزمائش, انسان کے ذریعے اللہ مال کی آزمائش کرتے ہیں اور ایمان کی آزمائش کرتے ہیں. اس کے بعد جا اور اقتدار, پوسٹ, کسی کو کوئی پوسٹ ہے, کوئی عہدہ ہے, عہدے کی آزمائش, پار کی آزمائش, طاقت کی آزمائش. اور چوتھا ہے علم کی آزمائش. یہ 4 چیزیں ہیں, 4 آزمائشیں ہیں جو کہ اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں, اور انہی چاروں کے ذریعے سے وہ دجال ہمیں کیا کرے گا. چلیے 2 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر 4 واقعات بیان کیے ہیں جو بالکل میچ ہوتے ہیں. ایک تو مشرکان مکہ جو جس دور میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے جس کرب اور اذیت سے گزر رہے تھے, اسی دور میں یہ سارے واقعات بھی پھٹ آ رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ دجال کے فتنے سے کیوں یہ پروٹیکٹ کرتی ہے یہ سورہ, کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 واقعات سے 4 چیزوں کی آزمائش بیان کی ہے. ایک جو واقعہ کہف ہے اس میں ایمان کا فتنہ بتایا گیا کہ ایمان سے کس طرح سے آزمایا جاتا ہے, اور پھر ان کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ تھا ان کا ہولڈ, یہ تھا ان کی استقامت, کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کو کیا کیا, بچایا, اور انہوں نے جان کو دینا زیادہ پریفر کیا بنسبت ایمان کو جانے سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سیکنڈ واقعہ اباؤٹ مال کا جو واقعہ ہے, اور وہ انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے سارا کا سارا, دو لوگوں کا واقعہ ہے, ان کے باغات کا واقعہ ہے, وہ مال کا واقعہ ہے, کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ مال کا فتنہ جو تمہیں کیا کر دے گا, گمراہ کر سکتا ہے, تمہیں اللہ رب العزت سے دور کر سکتا ہے وہ. اور پھر یہ مشرکان مکہ پر اگر ریلیٹ کیا جائے تو یہ اپنے آپ کو مالداری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنا کو تیار نہیں تھے, کہ ہم اتنے مالدار, اور یہ دیکھو بیٹھے رہتے غریبوں کے بیچ میں, غلاموں کے بیچ میں. تو یہ جو تھا ان کا مال ان کے لیے بڑا فتنہ بنا ہوا تھا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور دا تھرڈ ون موسیٰ علیہ السلام کا, خضر اینڈ موسیٰ, تو اس کے اندر علم کا فتنہ,
یعنی اور یہ جو واقعہ یہ علم والی جو بات ہے یہ یہاں پر دجال کے اس سے بھی ریلیٹ کیے جائے تو بہت بڑے بڑے عالموں کو بھی وہ کیا کر دے گا پھسلا دے گا اپنے علم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کیونکہ ہر علم کے عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے. وہ دجال کیا کرے گا اس فتنے سے بھی لوگوں کو آزمائے گا. The fourth one is of ذوالقرنین. ذوالقرنین جو جاہ اور اقتدار اور جو رسوخ اور مطلب پوسٹ عہدہ قوت طاقت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کیا دیا تھا طاقت دی تھی نا. مطلب کس طریقے سے کہ بہت سارے انہوں نے سمجھ لیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا وہ فتح کر چکے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مشرکان مکہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ تم کیا اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار اور طاقتور سمجھتے ہو. ذرا اس ذوالقرنین کو دیکھو کہ ان کو جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا تھا, جب ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دیوار بنا دو تب بھی وہ دیوار پر بھروسہ نہیں کر رہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ اگر چاہے گا تو یہ بچا لے گا ورنہ اس دیوار پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں. تو اللہ کی اذن ہے کہ اس دیوار کے ذریعے سے تمہیں بچا لے. یعنی اس کے باوجود اتنی طاقت کے باوجود اتنا جاہ و جلال ہونے کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو عاجز رکھ رہے ہیں. وہ اپنی اوقات میں رہتے ہیں یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں. ہم اللہ رب العزت کو کبھی وہ نہیں کر سکتے, اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو یہ چار فتنے ہوتے ہیں یہ جو چار انسان کو ان چاروں میں سے کسی سے آزمایا جاتا ہے. تو اگر ہم ان فتن یہ جو ان آزمائشوں سے اگر نکل جائیں تو ہم پھر دجال کے فتنے سے بھی نکل جائیں گے, کیونکہ دجال آئے گا اور ایسی دھوکے والی باتیں کرے گا. ایک تو دجال ہے جو کہ ریئل والا دجال جو کہ آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال اصل دجال کے آنے سے پہلے بھی 30 دجال آئیں گے 30. اور وہ دجال کون جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, کہیں گے کہ ہیں ہم نبی ہیں. اب جیسے کہ قادیانی غلام احمد قادیانی نے کر دیا تھا نبوت کا دعویٰ, مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دور میں وہ کر دیا تھا نبوت کا دعویٰ. تو یہ لوگ کیا ہے دجل فریب دے رہے ہیں نا, دھوکہ دے رہے ہیں, اصل میں کچھ نہیں ہے. تو یہ نبی ہے نہیں لیکن یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو پھسلانے کی اور فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے یہ چھوٹے چھوٹے دجال تو آئیں گے, لیکن جب بڑا والا دجال آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پر دجال آ چکا ہے تو اپنے آپ کو آزمانے نہ چلا جائے وہاں پر کہ ہاں بھائی ہم تو بڑے پکے ایمان والے ہیں اور ہم تو اس کو ڈیل کر لیں گے, ہمارا تو معاملہ آسان ہے. نہیں, اگر تمہیں کسی بھی جگہ پر خبر ہو جائے کہ فلاں جگہ پر دجال ہے تو وہاں سے بھاگ جاؤ, کیونکہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ تمہیں پھر بچا نہیں سکو گے تم اپنے آپ کو. یا تو وہ تمہیں تمہارے مالوں سے دیکھیں مال سے جان سے علم سے ہر طریقے سے وہ تمہیں کیا کرنے کی کوشش کرے گا گمراہ کرنے کی, تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. اب یہ جیسے کہ مال والا فتنہ ہے انسان اور علم والا فتنہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا کہ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن اصل میں جب ان کو حکمت نہیں پتا تھی, انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا غلط ہو رہا تھا تو وہ سارا وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں. اس کے پسے کچھ اور معاملہ تھا. انسان سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی دجال آئے گا, کہے گا یہ دیکھو میری جنت ہے, یہ دیکھو میرا جہنم ہے. جن کے ایمان کمزور ہیں وہ مان لیں گے کہ ہاں یہ جنت ہے یہ جہنم ہے, اور پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ دیکھو یہ تو جنت و جہنم لے کر آیا ہے, ہمیں جنت چاہیے. اور اس کی جنت اس کی دوزخ ہوگی, اور جو اس کی دوزخ اس کی جو جہنم ہوگی وہ اس کی جنت ہوگی. تو کیا ہے فریب دے رہا ہے نا, دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح سے لوگوں کو وہ علم کے ذریعے سے آزمائے گا, ان کو مال کے ذریعے سے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا سمجھ لے کہ اس کو اتنی ٹیکنالوجی کا ماہر ہوگا. وہ آج کے دور میں دیکھیں ہم کیسے ایک فنگر ٹپ پہ کہاں کی کہاں خبر پہنچ جاتی ہے, وہ پوری دنیا میں گھوم لے گا. 40 days کے لیے وہ آئے گا, صرف 40 days, اور 40 days میں جو پہلا اس کا دن ہوگا وہ اتنا طویل ہوگا کہ جیسے 1 سال, اتنا لمبا وہ دن ہوگا. دا سیکنڈ ڈے دوسرا دن جو ہوگا اس کا 1 مہینے کی برابر ہوگا. دا تھرڈ ڈے تیسرا دن اس کا 1 ویک یعنی 1 ہفتے کی برابر ہوگا. باقی سارے دن جو نارمل دن ہوتے ہیں اتنے دن کی برابر ہوں گے. کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں پر وہ چلا نہ جائے اور اپنا فتنہ فریب پھیلا نہ دے, سوائے 2 جگہوں کے, مکہ اور مدینہ.
کہ بھی آنے سے پہلے وہ جو مکہ اور مدینہ کو شیک کر دیا جائے گا, اس کو ہلا دیا جائے گا زلزلوں کے ذریعے سے, تاکہ جو کافر اور منافق ہے وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ جائے, کیونکہ وہاں پر پروٹیکشن صرف ایمان والوں کی ہوگی, کوئی کافر کوئی فریبی نہیں. اس دور میں جو کفر پر ہے, جو شرک پر ہے, جس کا ایمان بھی کمزور ہے, تو وہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ ہو لیں گے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کا مفہوم فرمایا کہ اگر تمہیں دجال کے بارے میں پتا چل جائے تو اس جگہ سے بھاگ لینا, یہ کوشش نہ کرنا کہ میں جا کر اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں کہ میں کر پاؤں گی یا نہیں, یعنی کہ اتنا سخت والا فتنہ ہوگا اس کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں. اور ایک یہ بھی حدیث ہے کہ جب یہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اپنی امت کو. ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے, بس وہ تباہ. یہ دیکھیں آپ کو کہاں ذکر ہوتا ہے, آپ نے سنا ہے کسی بھی مجلس میں کسی محفل میں دجال کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور جب اس فتنے کا ذکر ہونا بند ہو جائے گا انشاءاللہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ بولنا چاہیے اس کے بارے میں, لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ وہ ہے چیز. مطلب اب دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو آ گئے ہمارے پاس کے, جو مطلب جو ہم کو جکڑ لیا ہے جنہوں نے, ہے نا. ہم اپنے ایمان سے کہاں ادھر ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا, رات کو کافر ہوگا, یہ بھی معاملہ ہوگا. یعنی کیا کہ اتنا ہم لوگ مادہ پرستی بھی ایک بہت بڑا دجال ہے, ایک بہت بڑا فریب ہے. ہم نے سارا دنیا 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 اور آخرت سے ایسے پردہ ڈال لیا آنکھوں کے آگے کہ کوئی موت کا بھی تذکرہ کرے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کوئی جنازہ بھی جاتا ہو نا تو ہمارے دلوں میں اب وہ جو تکلیف اور کسک ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. جا رہا ہے نا جنازہ, وہ فلاں کا تھا, that's all. ہم کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھی وہاں پر کھڑا ہونا ہے, اس جگہ پر جانا ہے, اس میں ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے, ہمیں بھی کوئی لے کر جا رہا ہوگا. وہ معاملات ختم ہو گئے ہمارے اندر سے. وہ اب کسی کو بھی نہیں رہا کہ وہ تکلیف ہوتی ہو, ہمیں لگتا ہو کہ ہاں بھائی کل کو ہم بھی اسی طرح سے اس میں پڑے ہوں گے اور ہمیں بھی لے جایا جائے گا, کل کو ہمارا بھی حساب ہونا ہے. یہ سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ مٹیریلزم, مادہ پرستی. اس دور کا بہت بڑا فتنہ مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور کا ایک فتنہ, ایک آزمائش ہوتی ہے, بڑی آزمائش اس کے لیے بنتی ہے. وہ ہماری جو اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال. اب آپ دیکھیں گے کہ آج کے غریب لوگ بھی غریب نہیں لگتے, آپ کھانا تو کھا کر سو رہے ہیں کم سے کم. یعنی کہ ایک دور ایسا تھا جو غربت کا زمانہ تھا, لوگ ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہتے تھے, کوئی وہ نہیں تھا, نہ دکھاوا تھا نہ کچھ. ہاں بھائی رہتے ہیں, لیکن آج لوگوں کو اتنا کمپٹیشن مال میں اور مٹیریلزم میں, مادہ پرستی میں اتنا زیادہ ہم بڑھ گئے ہیں نا ایک دوسرے سے کہ سبقت لے جانا ہے, ہم نے ان سے اعلیٰ بن کر دکھانا ہے, ہم نے ان سے زیادہ اسٹیٹس والا. یعنی ہم جب دکھائی دیں تو لوگوں میں دکھائی دیں کہ ہم چار لوگوں میں لوگ ہماری بات کریں کہ ہم لوگ جو ہیں اتنے اونچے ہیں. یعنی کہ یہ معاملہ ہو گیا اور یہ فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بدترین خرچ کرنے کی چیز کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ ہاں مال نہیں, مال کو تو اچھی جگہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے نا. کس چیز پر, ہاں کہاں پر خرچ کرا جائے تو وہ بدترین ہوگا؟ دنیا میں اسپیسیفک تھنگ کیا ہے؟ نو, اپنا پر تو آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ تو اپنے آپ. نو, آن دا انٹیریئرز. آپ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے, آپ اپنے گھروں کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کے لیے جو خرچہ کرتے ہیں وہ بدترین. نل لگاتے ہیں, کرٹنز ہوتے ہیں ایسے جو 1.5 لاکھ روپے کے ان کے پردے ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں آج کی دنیا میں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بدترین جگہ ہے پیسہ خرچ کرنے کی. بدن, ہاں بالکل بالکل. ہاں بہت صحیح, بالکل صحیح. ہاں اللہ, یاجوج, ہاں یاجوج ماجوج بھی وہ واقعہ ہے جبکہ قیامت سے پہلے یہ لوگ ہوں گے,
وہ انشاءاللہ جب ہم لوگ ذوالقرنین والا پڑھیں گے تب انشاءاللہ دیکھ لیں، ہے نا، اس کو ڈیٹیل میں۔ تو ابھی یہاں پر فی الحال جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ آیت کیا ہے؟ کیا تھی؟ ہاں، سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ آیت تھی قل الحمدللہ، فرما دو تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے بنی اسرائیل، سورہ اسراء اور سورہ کہف سمجھ لیں ایک انٹرلاک ہے، جیسے ریل کے ڈبے ہوتے ہیں ویسے، ہے نا، جیسے کہ وہ آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسے ایڑی پکڑ کر آئے تھے اپنے بھائی یوسف کی، ویسے ہی سمجھ لیں کہ یہ سورہ ہے جو ایڑی پکڑ کر پیچھے سے چلی آ رہی۔ تو مطلب وہ جس پر ختم ہو رہی ہے وہ دونوں جڑوا تھے نا، ان کے بڑے بھائی اور وہ دونوں جڑوا تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے ایلڈر جو بردر تھے، اور وہ ایسے ایڑی پکڑ کر باہر نکلے تھے جب وہ ان کا جب ان کی ڈیلیوری ہوئی نا، تو وہ ایسے ایڑی پکڑے ہوئے تھے اور ڈیلیور ہوئے تھے ایک ساتھ۔ یسو اور یعقوب، یعقوب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، تو یسو کے پیچھے آنے والا تو یعقوب ایسا نام۔ عقب، ہاں عقب، تعقب، دا اردو ورڈ تعقب از پیچھا کرنا نا، کس کو فالو۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر حکم دیا کہ قل الحمدللہ، اور لاسٹ میں کیا کہا؟ تکبیر کرو، تکبیرہ بہت زیادہ اس کی تکبیر کرو۔ تو یہاں پر سمجھ لیں اسی حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اسی حکم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ٹھیک ہے، چلو ہاں بالکل رائٹ۔ الحمد، تمام تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون؟ الذی، وہ جس نے انزلہ نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، بندہ عبد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب دا قرآن، ٹھیک ہے، الکتاب خاص کتاب ہے، قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے۔ ولم، اور لم نہیں، یجعلو بنائی، لہو اس کے لیے، اس کتاب کے لیے، عوجن کوئی ٹیڑھ، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے نازل کیا اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب قرآن کریم، اور نہیں بنائی اس کے لیے یا اس میں کوئی ٹیڑھ، یعنی اس قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ کیا ہے، ٹیڑھی ہو، یعنی جس سے انسان لا ریب فی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ بھی نہیں ہے، اور نازل کس پر کی گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی فرسٹ آیت کیا تھی؟ اسرا بعبدہ، ہے نا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو وہاں پر بھی عبد کا تذکرہ آیا۔ اللہ نے دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد کہہ کر اور پھر کتاب کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں مماثلت ہے، مطلب متشابہات ہے۔ آیت نمبر 2، قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما قیم قائم، یعنی کہ سیدھا، کریکٹ، سیدھا، اسٹریٹ، قیما قائم ہے، لینذر، لی تاکہ، ینذر کہ وہ ڈرا دے، بأسا شدیدا ایک شدید یعنی بہت اسٹرانگ، بہت بڑا، باس یا باسن بہت بڑی ملحمہ سے، بہت بڑی تکلیف جو آنے والی شدت ہے اس سے ڈرا دے۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا ہے باسن، باس جب آئے گا سنگولر تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور باسن آئے گا تو کوئی تکلیف، کوئی شدت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی پکڑ، اس کے اندر باسن آئے گا، اور صرف باسین آ جائے گا، الف نہیں ہوگا، سنگولر ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا جنگ۔ وحین الباس، ہم نے سورہ بنی بقرہ کی آیت نمبر 177 حفظ کی تھی، if you remember۔ چلی گئی، ختم دماغ سے۔ وفی البأساء والضراء وحین الباس، تو باس یعنی جنگ، اور باسن یعنی تکلیف، شدت، ٹھیک ہے، بہت بڑی شدت، بہت بڑی تکلیف، تکلیف ان دا سینس یہاں پر ایک بہت بڑے ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا ہے پاس، سخت سزا کے، بہت بڑی سزا یہاں پر لکھا ہے۔
ٹھیک ٹھاک ہے یعنی سیدھی سیدھی ہے وہ کیا؟ وہ کتاب، اس کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ اپوزٹ ہو گئے نا. ایوجن ٹیڑھ والا، قیمن یعنی سیدھا سیدھا اسٹریٹ، یہاں پر اسٹریٹ ہے اور یہاں پر ٹیڑھ والا، ٹیڑھ نہیں ہے اس میں کسی بھی چیز کی، اور وہ سیدھا سیدھا ہے تاکہ ڈرا دے کس چیز سے؟ بڑی شدید عذاب سے، من لدن کا، من سے، لدن پاس، ہو اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے جو آنے والے ایک سخت تکلیف ہے اس سے ڈرا دیا جائے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دے دے المؤمنین، ایمان والے کو. ایمان والے کون؟ الذین یعملون، الذین ایمان والے وہ ہیں جو یعملون الصالحات، وہ سب عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، انا کے لہم ان کے لیے اجرن حسنا، ان کے لیے اجر ہے حسنا، بہت خوبصورت بہت بہترین اجر ہے. ماں کی سینا فیہ ابدا، ماں کے سینا، وہ جو رہیں گے، وہ کون؟ ایمان والے، وہ رہیں گے فیہ اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ اور خبردار کر دے الذین ان لوگوں کو، وہ سب جو کہتے ہیں اتخذ اللہ بنا لیا ہے اللہ نے، ولدا اولاد بیٹا. تمام تعریف اور شکر، آیت نمبر 1، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، وہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب قرآن، اور نہیں بنایا اس کے لیے یا اس میں اس قرآن کے لیے ایوجن کوئی ٹیڑھ، بلکہ وہ تو قیم ہے، سیدھا ہے. آیت نمبر 2، تاکہ اس سیدھے قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ تاکہ وہ ڈرا دے باسن شدیدن، سخت آزمائش، سخت پنشمنٹ سے، اس کے پاس ہے یعنی اللہ کے پاس ہے، اور وہ خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو. ایمان والے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں نیک، کہ ان کے لیے خوبصورت بہترین اجر ہے، جو رہیں گے ہمیشہ، رہیں گے اس میں ہمیشہ. اور وہ ڈرا دیں، آگاہ کر دیں ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا اولاد، اللہ نے بیٹا بنا لیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو لوگوں کا تذکرہ کرے، دو الگ الگ گروہوں کا. ایک تو یہ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا. پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا تھا اللہ بار بار قرآن کا تذکرہ کر رہے تھے نا، بھی کی اس کے ذریعے سے تہجد پڑھو، اس کے ذریعے سے ڈراؤ. تو اللہ نے دیکھے ایک بہت بڑا اہم اس قرآن کریم کا وہ بتایا مطلب کام، کہ اس کے ذریعے سے آپ نے اس ملحمت العظیم، یعنی بہت جو شدید بڑی ایک پنشمنٹ اور ایک سزا اور ایک فتنہ جو آزمائش آنے والی ہے، اس سے آپ آگاہ کر دیں. اب یہ باسن شدیدن کے الگ الگ مفسرین نے الگ الگ ترجمے کیے. ایک تو باسن شدیدن کا ترجمہ کیا ہے قیامت، سب سے بڑا وہ ہوگا نا جس میں ساری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا. دوسرا باسن شدیدن کا ترجمہ کیا گیا ہے الملحمت العظما، دیٹ از آرمگڈون. آرمگڈون ایک ایسی جنگ ہے جو قیامت سے پہلے پہلے ساری دنیا میں ایک ساتھ اکٹھے، دا تھرڈ ورلڈ وار جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، وہ قیامت سے پہلے ہوگی، اس کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی نے بتایا، کسی مفسرین نے بأسن شدیدن یعنی دجال، وہ اس بڑے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کر دو. اس قرآن کریم کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ آپ اس بڑے شدید فتنے سے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. کس بات کی خوشخبری سنانا ہے؟ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، تبھی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ اس اجر میں، اس جنت میں جو اجر عظیم ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ جو اس میں عوج میں پڑے رہتے ہیں، ٹیڑھ میں پڑے رہتے ہیں، تو ان کو آگاہ کر دو، کیونکہ وہ کیا بات نکالتے ہیں اپنی زبان سے کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور ذات کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے، شرک ہے، وہ سب سے بڑا شرک ہے. ایک تو ہوتا ہے صفات کے ساتھ، اور شرک میں کبیر میں بھی کبائر، تو وہ کون سا ہوگا؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دینا، کہ کسی کو اس کی اولاد بنا دینا، کسی کو اس کا ہمسر بنا دینا. اور وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما نہیں لہم ان کے لیے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، نہیں ہے ان کے لیے بھی اس میں، اس بات میں، من علم کوئی بھی علم، اس بات کا ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، ولا لآبائہم و اور لا نہیں لی لیے آبا باپ داداؤ ہم ان کے باپ داداؤں کو بھی نہ اس کا علم ہے، نہ ان کو خود کو اس بات کا علم ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں. کبرت بہت بڑا، کلمتن بات، بہت بڑا کلمہ، بہت بڑی بات کیا کر رہے ہیں یہ کلمہ، کبیرت کلمتن تخرج، وہ نکال رہے ہیں من افواہہم اپنے منہوں سے، من سے، افواہ کا یعنی منہ، ہم ان کے منہوں سے جو وہ بات نکال رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے. ان یقولون الا کذبا، اللہ کی وجہ سے ان کیا ہو جائے گا، نہیں وہ سب کہہ رہے اللہ سوائے کذبن جھوٹ کے. تو وہ جو بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اس کے بارے میں نہ تو ان کو خود کو کچھ علم ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، دوسری بات نہیں کہ باپ داداؤں کو اس کا کچھ علم تھا جو اس کی پوجا اور وہ سب کرتے چلے آئے، بلکہ یہ تو اپنی زبانوں سے اتنی بڑی بات نکالتے ہیں. کبورت کلمہ یعنی کہ بہت بڑی بات، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر اتنی بڑی بات کہہ دینا تو یہ تو بڑے جگر کا کام ہے. اور ان کا کیسا مطلب ڈٹائی ہے اس کے اوپر، جہنم کے اوپر. وہ ہم نے جو سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ دیکھو کتنا صبر ہے، وما اسبرہم، ان کا صبر تو دیکھو جہنم کے اوپر، کہ اتنے کول ہو کر بیٹھے ہوئے کہ ہاں جہنم ہی تو ہے، 40 دن تو جانا ہے، بالآخر تو جہنم سے نکل کر جنت میں جانا ہے. تو ان کا صبر دیکھو کہ وہ ایک لمحہ جو کہ ہم دنیا کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ وہاں کی 40 دنوں کے لیے راضی ہیں، وہ وہاں کے لیے راضی ہے کہ ہم بالآخر تو ایمان والے جنت میں جائیں گے. تو بالآخر کے لیے جو وہ عرصہ گزارنا پڑے گا وہ جہنم کا، کہ بڑا مزے کا ہوگا کہ ہاں بھائی ہم آسانی سے وہ کر کے پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت پر کیا کر رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے جلدی سے ریپیٹ کر دیں 5 آیتیں، پھر 5 آیتیں ایک ساتھ مل یہ 10 آیتیں، یہ چھوٹی سی ہے نا، جلدی آپ کر لو شگفتہ آپا. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلعلك، پھر لعل شاید کے، کا آپ، پھر شاید کے آپ، پھر شاید کے آپ، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ باخعن ہلاک کر دیں نفس کا، اپنی جان کو، اپنے نفس کو، علی آثارہم ان کے رویوں پر، ان کے مطلب جو وہ دے رہے ہیں رسپانس، ان کے پیچھے، آثار ان کے پیچھے، پھر ہو سکتا ہے یعنی کہ پھر شاید کہ آپ ہلاک کر دیں اپنی جان کو ان کے پیچھے یعنی کہ ان کے لیے. ان لم یؤمنو، ان کے لم نہیں، وہ یؤمنو وہ سب ایمان لا رہے، بہذا الحدیثی اس بات پر، اس قرآن کریم پر وہ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اپنی جان کو ہلاک کر دے. اسفا یعنی غم کے مارے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اتنے پریشان اور اتنے ہلکان کر لیتے اپنی جان کو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہی آپ کو ہلاک کر دیں ان کے لیے، ان کے پیچھے. یعنی ان کی اس میں کہ ہر کوئی ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہو گیا تھا نا کہ ہر کوئی ایمان والا ہو جائے، ہر کوئی جنت میں چلا جائے، کیونکہ جو جانتا ہے، جو اس چیز کی حقیقت سے واقف ہے کہ جہنم کیا بلا ہے، تو پھر اس کو تو یہ لگے گا کہ میں کافروں کو بھی کھینچ کر جنت میں لے جاؤں. وہ جو اس کی سختی ہے وہ دیکھیں، ہم دنیا میں کوئی کافر بھی اگر تڑپ رہا ہو نا، اگر آپ کسی کو سڑک حادثے میں دیکھ لیں، تڑپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ بولتے ہیں تو کافر ہے ہم کیوں تڑپیں؟
ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقع دیکھے تھے، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہوا تھا کہ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ ہر بندہ کیا ہو جائے، ایمان والا ہو جائے. اور ان کے لیے راتوں کو کھڑے رہنا، اللہ سے دعائیں کرنا کہ ان کو ہدایتیں مل جائیں اپنی امت کے لیے، مطلب بے تاب رہنا، بے چین اضطراری کیفیت رہنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، آپ تو وہ ایمان نہیں لاتے، اس کے پیچھے آپ اپنے ہی آپ کو ہلاک کر دیں گے غم کے مارے. انا جعلنا ما علی الارض زینتا، انا بے شک ہم نے جعلا بنایا، نہ ہم نے ما جو علی الارض زمین پر ہے، زینتا خوبصورتی، آرائش کا ذریعہ، لہا اس کے لیے، یعنی اس زمین کے لیے خوبصورت بنا دیا، زینت بنا دیا. لنبلوہم، تاکہ نون ہم بلو ابتلا کرے، آزمائے، ہم ان کو، ایہم ان میں سے کون، احسن عملا ہاں عمل اس کے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ بہتر ہے. بے شک ہم نے بنایا ہے زمین پر، جو بھی کچھ زمین پر ہے، زینت اس کے لیے، اس زمین کے لیے اس کو آرائش بنا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا اس زمین کو، تاکہ ہم آزمائے کہ کون ہے ان میں سے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. آیت نمبر 8، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور انا بے شک، نہ ہم، لَجَاعِلُونَ البتہ، جائل بنانے والے ہیں، ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا جو بھی اس پر ہے، سعیدن جرزا چٹیل میدان سے پلین میدان بنا دیں گے. دنیا میں کیا معاملہ ہے، دنیا کے اوپر ہر چیز کو زینت بنا دیا، سجا دیا. آخرت میں کیا معاملہ ہے، ہاں چٹیل میدان. کیسا چٹیل میدان، جیسے کہ ایک میدے کی روٹی کیسی ہوتی ہے، ویسے اس دنیا کو، اس زمین کو کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اس دنیا پر ہر وہ چیز جو ہم نے رکھ دی ہے، وہ اس کی زینت اس لیے بنا دیا. اگر خوبصورت نہیں ہوتی تو ہم کیوں دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتے، ہم تو پھر آخرت کی تگودو میں لگے رہتے نا. یہ تو کیا ہی اللہ نے کس لیے ہے، تاکہ ہم آزمائے کہ کون اس زینت کے پیچھے بھاگتا ہے اور کون ان سختیوں کو پسند کرتا ہے جو راہ حق میں آتی ہے. کیونکہ ہر کسی کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا آسان بات نہیں ہے. وہ کیوں نکل کر آئے بھائی، ہم تو اپنے اے سی میں کمروں میں بیٹھے، وہ زیادہ اچھا ہے. ہم کیوں نکل کر آ کر محفلوں میں بیٹھے، حلقہ قرآن میں بیٹھے، اس کو جوائن کریں، اس سے عمل سیکھیں، علم سیکھو اور پھر عمل بھی کرو، عمل نہیں کرو تو پھر پکڑ بھی ہو. تو ہم اتنی محنتیں کیوں کریں، اس سے تو اچھے ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے محفلوں میں ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس زمین کے اوپر ہر چیز کو اس کی زینت بنا دیا، ایسا خوبصورت اور اتنا اٹریکٹیو بنا دیا، اور زمین میں بھی کشی سے شکل رکھ دی کہ وہ ہر چیز کو کیا کرتی ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب ہم نے کیا کیوں ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ان تمام چیزوں کو پریفرنس دیتا ہے اور کون آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور تاکہ ہم آزمائش کر لیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. پھر بالآخر کیا ہے، یہ دنیا کی جو زینتیں ہیں ساری کی ساری فنا کر دی جائیں گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات بچے گی، اور یہ دنیا چٹیل میدان کی طرح صاف ہو جائے گی، شفا. جو اندر کے بھی بوجھ ہے نا، جو کہ قبریں ہیں، سب اکھڑ کر باہر نکال دی جائیں گی. سارا کچھ ہم انشاءاللہ منظر جو بھی اس کا ہے آخرت کا، قیامت کو، سب آخری پارے میں جز اما میں پڑھیں گے کہ بے شک ہم بنا دیں گے اس پر جو کچھ ہے، اس سب کو کیا بنا دیں گے، اب کچھ نہیں بچے گا، چٹیل میدان سب اڑا کر خاک کر دیا جائے گا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام کیا، حسبتا آپ گمان کرتے ہیں، انا کے، اصحاب الکہف کہف والے، گار کے ساتھی، کہف کا مطلب ہوتا ہے گار، ٹھیک ہے، والرقیمی، اور رقیم کہا گیا ہے، رقیم یعنی کوئی چیز کا رقم کر دینا. یعنی وہ جو اصحاب کہف جس غار میں چھپ گئے تھے نا، تو ان کے جانے کے بعد کیونکہ کوئی ان کو اپروچ نہیں کر پایا، تو وہاں کے بادشاہ نے کیا کیا، اس کے اوپر ایک تختی لگوا دی، اور اس کے اوپر سارا کچھ رقم کر دیا کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور ایسا ایسا یہ اپنی جان بچا کر سارا کچھ اس نے ان کے زندہ ہونے کے بعد، وہ جو دوسرا بادشاہ تھا نا، ان کی بات کر رہے ہیں، جو کیونکہ اس دور میں سب لوگ ایمان والے ہو چکے. تو پھر جب اللہ نے ایک بار 300 یا 300 سے زیادہ جتنے بھی سال
سلا کر رکھا. پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا اور یہ لوگوں کے سامنے آئے, باقاعدہ بازاروں میں سارا کچھ کیا, وہ سب پڑھیں گے ہم. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اللہ نے پھر سے ان کو اسی جگہ پر سلا دیا. پھر وہ جو بادشاہ تھا وقت کا, وہ عیسائی تھا, ایمان والا تھا, تو اس نے کیا کیا, اس کے اوپر ایک تختی لگوا دی. تو اس تختی کو, ہاں, تو 300 ایئرز میں سے بھی زیادہ, ہاں ہاں, ان کے جو دوبارہ جو فوت ہوئے نا, اصل والی جو زندگی, ہاں, تو اس کے بعد ان کے اس پہ غار کے اوپر وہیں پر ان کو دفنا کے اس کے اوپر تختی لگا دی. ٹھیک ہے. وہ رقیمی, وہ اسی تختی کو رقیم کہا جاتا ہے. تو رقیم والے بھی کہا جاتا ہے ان کو, غار والے بھی کہا جاتا ہے. کانو, وہ سب تھے, من سے, آیاتینا, آیتوں میں سے, نشانیوں میں سے, عجبا, ایک عجیب و غریب نشانی میں سے, جو کہ تعجب میں ڈال دے, مطلب ایسی جو کہ ایسی کبھی چیز ہوئی نہیں تھی, جو بالکل اسٹرینج تھی. از اول فتیتو, از جب, اوا ٹھکانہ لیا, پناہ لی, فتیتو ان شباب نے, یعنی کہ وہ جو گروپ تھا, مطلب ان نوجوانوں کا جو گروپ تھا, جب پناہ لی نوجوانوں نے, اس گروپ نے, اس جماعت نے, الالکہفی, کہف میں, غار کی طرف, یعنی کہ غار میں, فقالو, تو انہوں نے کیا کہا, پھر ان سب نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب, آتینا, عطا کر ہمیں, من لدن کا, اپنے پاس سے, تیرے پاس سے, رحمتن, رحمت, وحیی, اور مہیا کر, عطا کر, لنا, ہمارے لیے, من امرنا, ہمارے کام میں, رشدہ, گائیڈنس, یعنی کہ ہدایت, گائیڈنس کو کیا کہیں گے, رہنمائی, رہنمائی. جب پناہ لی نوجوانوں نے غار میں, تو ان سب نے کہا, اے ہمارے رب, عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت, اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کاموں میں رہنمائی, یعنی کہ ہمیں گائیڈ کر کے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جب وہ انٹر ہوئے ہیں غار میں, تو پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ اے اللہ, بغیر تیری رحمت کے ہم اپنے ایمان کو بھی نہیں بچا پائیں گے. ہر انسان جب جنت میں داخل ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے نا, تو وہ جب غار میں داخل ہو رہا ہے تو پھر کیوں نہیں رحمت کی لگے گی ضرورت. تو یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب, اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما, اور آگے کیا کرنا ہے اب ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم نے پناہ تو لے لی, اب کیا کیا جائے, اب آگے کی گائیڈنس تم نے کر دی, کہ ہم اب اس کے بعد کیا کریں, تو ہمارے کاموں میں کیا کر دے, ہمیں رہنمائی فرما دے. دس از, ہاں, یہ دعا ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, ہاں, کوئی جگہ پر صرف, ہاں بالکل, اور ربنا بھی, لیکن ہر جگہ پر نہیں ہے, وہ جو جہنم, ہاں, وہ دعا, ہاں, بس آیت نمبر, سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہے. تو ہر جگہ پر, کچھ جگہ پر ایسا بھی ہے کہ وہ جو جہنم والے کہہ رہے ہیں, تو ہر جگہ اللہم ربنا دیکھ کر دعا پڑھنا نہیں شروع کر. ہاں بالکل ٹھیک ہے, چلیں, ہو گئی نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له, معرفة بمعانيه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. ربنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت,
وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك وابن عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي أعوذني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين.